بلا تاخیر ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ آخر یہ کیسے ممکن ہوا کہ حنیف قریشی صاحب اور مرزا انجینئر ان کے درمیان یہ سارا مناظرے کی ایک کڑی کیسے آن پہنچی؟ اس کا سارا تفصیل سے ہمیں بتائیے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، بہت شکریہ بلال احمد، یہ خوبصورت سا پلیٹ فارم جہاں ببانگ دوحل حق کی صدا بلند کی جاتی ہے، اور اسی اعتماد کے ساتھ میں یہاں آیا ہوں۔ یہ سلسلہ پرانا ہے اور ہمارے یہاں بدقسمتی سے یہ سلسلہ معمول کا حصہ بن گیا ہے۔ کلب کے اوپر کسی کو للکارنا، دعویٰ کرنا، آؤ منجی ٹھکوا لو، آؤ چیلنج کر لو، آؤ برباد کر دیں گے، آؤ سامنے آ جاؤ۔ تو ہم نے پھر کیا کیا، ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے سب سے پروگرامز کیے، دونوں احباب سے کئی مرتبہ پروگرامز کیے، مگر سلسلہ ایسے ہی رہا کہ ساتھ نہیں بیٹھنا ہے، بس کلپنگ چلتی رہے گی۔ تو ہم نے اپنی صحافتی جرت ظاہر سامنے لانے کی کوشش کی، اور ہم نے کہا کہ جی میں آپ سے درخواست کرتا ہوں دونوں سے آپ بیٹھ جائیں، مگر وقت کا اس کا مسئلہ چلتا رہا۔ انجینئر صاحب یہ فرماتے رہے کہ لکھوا کے لائیں، ٹائم قیامت تک ہے، ٹائم کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ لکھوانے کا ہے کہ بزرگوں سے لکھوا کے لے آئیں۔ اور ادھر میں مفتی صاحب سے درخواست کرتا رہا کہ اگر ساتھ بیٹھنے کے لیے لکھوانا ہی ہے تو لکھوا کے لے آئیں۔ مگر اس اسنا میں کہ ہم لکھوانے کی طرف بڑھے ہوئے تھے، انجینئر صاحب نے 2-3 مسٹیکس کر دی، جس کو وہ اپنی زبان میں بلنڈر ہی کہیں گے۔ وہ یہ ہے کہ ایک صاحب ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے علمی مباحثہ کر لیا، ایک اور عالم کو انہوں نے کہا آ جاؤ۔ تو پھر ہم نے ان سے یہ کہا کہ یہ تو ناانصافی ہوئی ہے، جب آپ نے کہا کہ رول یہ ہے کہ لکھوا کے لاؤ، تو پھر آپ نے بغیر لکھوائے ہوئے آدمی سے کیوں علمی مباحثہ کیا؟ اور اگر آپ نے ان کے ساتھ کیا ہے جو کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ نمائندگی میں اس معیار پہ نہیں ہے، آپ اس کے ساتھ کریں جس کی تعریفیں آپ کرتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے کہہ چکے تھے یہ امام المناظر ہیں، پانی نہیں پینے دیتے، یہ ان کے اپنے جملے ہیں مفتی حنیف قریشی کے لیے، پروردگار دونوں کے حفظ و امان میں رکھے۔ تو اس صورتحال میں ہم نے ایک صحافی کی حیثیت سے یہ کہا کہ جی اب لازمی ہے کہ دونوں ساتھ بیٹھ جائیں، ٹائم قیامت تک کا، لیکن قیامت سے پہلے ذرا 26 نومبر ہے اس میں آپ بیٹھ جائیں۔ یہ درخواست ہم نے دونوں کو رکھ دی۔ اچھا، انجینئر صاحب سے تو ٹائم کا مسئلہ پہلے بھی نہیں تھا، انہوں نے کہا قیامت تک کہ مفتی صاحب کو وہ یقیناً مصروفیات ہوگی، مگر انہوں نے جرأت کا مظاہرہ کیا، انہوں نے کہا دی اصولاً تو مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا ٹائم، جگہ بھی مجھ سے پوچھنی چاہیے تھی، مگر ٹھیک ہے دین کا معاملہ ہے، میں ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ جرأت دکھائی انہوں نے، پنڈی سے چلے جیلم کی طرف آئے، ٹائم بھی مفتی صاحب کا نہیں انجینئر صاحب کا، اکیڈمی بھی انجینئر صاحب کی، اور 9 بجے سے پہلے آنے کی شرط بھی انجینئر صاحب کی۔ لو آ گئے 9 بجے سے پہلے۔ ہمیں یہ امید تھی اور پورا مجھے لگتا تھا کہ میرا اعتماد تھا کہ انجینئر صاحب بائیں کھول کے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے آئیے، علمی مباحثہ تو بعد کی بات ہے، پہلے ہم دونوں بیٹھتے ہیں فلسطین کے اوپر ذرا ایک کلپ ریکارڈ کراتے ہیں، اس وقت مسلمانوں میں اتحاد اتفاق کی ضرورت ہے۔ چلو وہ بھی بات کی بات ہے، سب سے پہلے انجینئر صاحب کہیں گے میرے مہمان آئے، ہاں چلو بن بلائے مہمان آئے، میں پانی تو ذرا بھجواؤں کیونکہ میں اخلاق نبوی کی بات کرتا ہوں۔ مگر ہوا بلال اس کے بالکل برعکس، پولیس والے کھڑے کر دیے، شروع کے چند دوست جو بتا رہے ہیں ان کے کیمرے چھین لیے گئے، دھکا دیا گیا میری آنکھوں کے سامنے، اور پھر ہم 5 سے 6 گھنٹے کھڑے رہے۔ جواب کیا آتا؟ جواب سے ویڈیوز پہ ہی آ سکتا ہے۔ ریالٹی میں مجھے علمیت پہ تو اختلاف میں کرنے والا کون ہوتا ہوں، میں عالم دین تو نہیں ہوں، طالب علم ہوں، اخلاقیات پہ بڑا اختلاف ہوا کہ یہ کیا ہو سکتا ہے اور کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جس کے ہم دروازے پہ آگے کھڑے ہوں وہ نیچے آ کے دروازہ نہ کھولے، پانی نہ پوچھے، السلام علیکم نہ کہے، بغل گیر نہ ہو، یا اس سے بھی ہٹ کے کسی کے ذریعے پانی بھجوائے اور کہے گا جی پانی پلا دو باقی باتیں بعد میں۔ تو یہ سارا معاملہ تھا، اور پھر میں کہتا ہوں کہ سب سے اچھا کام بلال یہ ہوا کہ یہ سب کچھ جو بھی ہوا اس میں ایک گملہ نہیں ٹوٹا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ جی مذہب انتشار نہیں ہے، بس یہ کہ اس کو سلیقے سے پروٹوکول سے لوگوں کے سامنے رکھنا ہے، ہم نے 26 نومبر میں رکھ دیا، یہ ہے حقیقت، اب جو فیصلہ کرنا چاہے کر لیں۔ اچھا، ایک بڑی بہت زیادہ کنٹروورسی اس ٹائم یہ آ رہی ہے کہ مناظرے کی یا علمی مباحثے کی جو یہ تاریخ تھی یہ یک طرفہ تھی۔ یہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اس ٹائم سوشل میڈیا پر یہ بھی بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے، اور میری بھی ریسرچ میں یہی آیا ہے کہ یہ یک طرفہ ایسے تھی کہ یہ تاریخ صرف اویس ربانی نے خود ڈیسائیڈ کی، جبکہ انجینئر محمد علی مرزا کی طرف سے اس ڈیٹ پر اوکے نہیں کیا گیا تھا۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے، اتنا بڑا علمی مباحثہ ہونے جا رہا ہے، جب تک دونوں فریق اینڈ ایک ڈیٹ پر راضی ہی نہیں ہیں تو آپ کیسے وہاں پہنچ گئے؟ ویری گڈ، چلیں یہ آپ کے ذریعے آنسر چلا جائے، گویا میں نے پچھلی گفتگو میں اس کو واضح بھی کیا۔ ایک تو یک طرفہ نہیں، کیونکہ طرفین رائٹ اور لیفٹ کی ہیں، مفتی صاحب ایک طرف ہیں اور انجینئر صاحب ایک طرف ہیں، میں دونوں کی طرف ہوں کیونکہ میں بیچ میں کھڑا ہوں اور میں دونوں کو ملانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو یک طرفہ وہ ہوتی ہے جو سامنے سے آئے، سامنے والے نے تو کہا میرے پاس تو مجھ سے پوچھا ہو جانا چاہیے تھا آپ کو، یہ میں نے یعنی سینٹرل بندے نے، جسے آپ امپائر کہہ لیں، صحافی کہہ لیں یا ماڈریٹر کہہ لیں،
اس نے کہا تنگ آ کے کہ جی دونوں اگر ٹائم نہیں دے رہے تو میں بہت آگے کی ڈیٹ دونوں کو دے رہا ہوں کہ بیٹھ جائیں. پھر یہ کہ انجینئر صاحب سے ٹائم پوچھ لینا چاہیے تھا, لے لینا چاہیے تھا. اس کا بھی جواب سن لیں. جو انسان ببانگ دوحل چیخ چیخ کے لوگوں کو کہہ رہا ہو کہ ٹائم قیامت تک ہے, تو اس سے میں نے ٹائم لینا ہے. پھر بھی میں نے ٹائم لیا, 1 مہینے پہلے ویڈیو پہ ٹائم لیا, کال میسج ہر طرح سے ٹائم لیا. یہ الگ بات ہے کہ جب ویڈیو چلی گئی تو انہوں نے اس انداز کو اپنایا کہ جس میں لگ رہا تھا کہ وہ بیٹھنا نہیں چاہتے. البتہ انہوں نے 1-2 مقامات پہ ہی کہہ دیا کہ 26 نومبر سے میری کوئی تعلق ہی نہیں ہے, اور ایک جگہ پہ تو انہوں نے خود کو دلہن بنا دیا. انہوں نے کہا جی دلہن سے نہیں پوچھا, دلہا والے راضی نہیں ہیں, باراتی آ رہے ہیں. تو 26 نومبر کو بہت سے لوگوں کے سامنے دلہا بھی نظر آ گیا, باراتی بھی کھڑے ہوئے تھے, قاضی بھی کھڑا ہوا تھا, ہم وکیل بھی لے کر آئے تھے, گواہ کی حیثیت سے. دلہن نہیں آئی یہ بار, تو میں کیا کروں.